بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اہم خبر تو یہی ہے کہ آج کا دن بھی گزر گیا ہے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 21 ارب روپے جو کہ آج منتقلی کے بعد آج سپریم کورٹ کو رپورٹ پیش کی جانی تھی، تو وہ 21 ارب منتقل نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر عدالت کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے، الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ ہمیں 21 ارب نہیں ملے، اور ظاہر ہے اس کی پوری تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بار بار آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے جی ہمارے لیے کوئی مشکل ہم کر سکتے ہیں، لیکن اجازت آئی فیڈرل گورنمنٹ کی، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پھر کمال مہارت سے یہ کیا ہے کہ کیبنٹ سے اسمبلی بھجوا دی، اور وہ کل ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے کل بھی اس سے بحث کی ہے اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کیا لاہ عمل بناتی ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ آخری لائنر جو کبھی آخر میں آتی ہے کبھی شروع میں آتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہی ہونے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ مئی جون کے جو الیکشن ہے اس کے اندر میں نے بتا دیا آپ کو، کل بھی بتایا، پہلے بھی 2-4 دفعہ بتایا ہے کہ جی یہ صرف جو ہے عمر اتب بندیال صاحب اپنی موجودگی کے اندر الیکشن کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 17 سپٹمبر تک، اور اس کے درمیان وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اقتدار کا جو سہرا ہے وہ عمران خان صاحب کے سر پہ باندھ کے جائیں، تاکہ ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا ہے، جگ ہنسائی کیسے کروائی ہے، ججز کے جو ہے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو تبادلہ غلط زبان کا ہوتا رہا ہے۔ ایک بات جو ہے جس پہ پوری برادری سوائے ان کے کہ جو دیہڑی دار ہیں، جو ٹاؤٹ قسم کے وکیل ہیں، جو ساری زندگی چھوٹی ٹاؤٹی سے لے کے بڑی ٹاؤٹی پہ آ گئے ہیں، کوئی جاہلی کو بات کرے گا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پائے کا جج، یا طارق مسعود کے سردار طارق مسعود کے پائے کا جج، یا منصور علی شاہ صاحب کے پائے کا جج، یا مندو خیل صاحب یا آفریدی، مقابلے میں دیکھیں مظاہر نقوی، مقابلے میں دیکھیں اعجاز الحسن، مانیٹرنگ جج، کوئی سلیقے کا جج مانیٹرنگ جج نہ لگتا جس کے اندر تھوڑا سا بھی سپریم کورٹ کا ایک پورا ایک اس کا ایک ہوتا، دائرہ سپریم کورٹ کا بھی ایک اپنا روب دبدبہ، ایک اپنا ایک مقام ہے، اور اس کی اپنی ایک سینکٹیٹی ہے سپریم کورٹ کی، اس کا ہی خیال کر جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ سارے لوگ جو ہیں کیا کچھ کرتے رہے، تو ان کا کیا کمپیریزن ان سے۔ بہرحال عمران خان صاحب آج بھی عدالتوں میں پیش ہوئے، اور یہ کوئی اب انہونی نہیں ہے کہ ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب پچھلے 1 سال سے جتنی سیاست کی ہے، جو ان کے خلاف کورس میئر، جو ان کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے مقدمات ہوئے، کہا گیا جی پچھلے سال اپریل مئی میں ان کا فیصلہ ہو جانے ہیں، جون میں ہو جانے ہیں، جولائی میں ہو جانے ہیں، لمبی کہانی ہے۔ جناب باجوہ نے کیا ایک پراگندہ کھیل کیا، جناب باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کس طریقے سے عمران خان کو زندہ رکھا، آج اس کے ہاتھوں جو ہے وہ اس نے اس کو جتنا ذلیل ہو رہا ہے جناب باجوہ عمران خان کے ہاتھوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور یہ اس کا خیال تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایکسٹینشن مل گئی تو میں عمران خان صاحب سے سارے بدلے لے لوں گا۔ میں کہتا ہوں مل بھی جاتی پھر بھی نہ لے سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب پچھلے 7-8 مہینے جنرل باجوہ صاحب کی جو تمبا ہرس اور آخری سانس تک آرمی چیف رہنے کی جو ان کی خواہش تھی، وہ آلریڈی جو ہے عمران خان صاحب کو اتنا مضبوط کر گئی تھی کہ وہ ان کے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو معروضی جو طریقہ کار ہیں، جو ان کے آزمودہ طریقہ کار ہیں، ان کی دستے سے باہر تھا۔ اب تو کوئی کہتا ہے نا آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالنا تھا عمران خان صاحب کو ہتھیانے کے لیے، اس کو سرنگو کرنے کے لیے۔ بہرحال اب وہ قصہ پارین ہے، اب ان کی ضمانتیں آج بڑی دھڑے دار ہوئی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے تو کمال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، واقعی اس میں دو رائے نہیں ہے، میں تو کہتے ہیں بڑی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن قانون نے آئین جو آرٹیکل 10A ہے اور پاکستان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ اسٹیٹ کی نظر میں سارے شہری برابر ہوں گے، پاکستان کے ہائر سپریم کورٹ کے جو آج کل کے ججز ہیں، ان کی شاید اکثریت ایک ایسی ہے کہ جو آئین کو پڑھے بغیر پبلک اوپینین کے اوپر کہ پاپولر لیڈر ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آئے عمران خان صاحب 4000 کے جتھا لے کے انصاف لے کے جائیں۔ سیاست کے اندر وائلنس انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے، انہیں پورے پاکستان کا مستقبل جو ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ الطاف حسین نے جو کراچی کا حیدرآباد کا حال کیا، عمران خان اس نہج پہ پورے پنجاب کو لے کے آ گیا ہے، بلکہ پورے پاکستان کو لے کے آ گیا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے جو مشرقی پاکستان کا حال کیا تھا تشدد کے ساتھ مقبولیت کو ملا کے، جو وہاں پہ ماحول کریٹ کیا تھا عمران خان صاحب، اسی طرح کا ماحول جو ہے
یہاں جو کریٹ کرنے کے، یہاں پہ وہ پیدا کرنے کے قریب آ چکے ہیں، بلکہ پیدا کر چکے ہیں۔ ان حالات میں الیکشن ہوتے نہیں ہوتے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات کی۔ کیا بات ہوئی؟ 2.5 گھنٹے کی ملاقات رہی، ایک اندازے کے مطابق 3.25 گھنٹے کی ملاقات رہی۔ اس میں 3 ججز تھے، اعجاز الحسن صاحب بھی تھے اور منیب اختر بھی تھے۔ انہوں نے بتایا ہوگا کہ ملک کے کیا حالات ہیں، خانہ جنگی کے نہج پہ آپ کو الیکشن چاہیے، آپ خانہ جنگی چاہیے، جب تک ہم حالات کو ٹھیک نہیں کر لیتے آپ یہ الیکشن نہ کرائیں۔ میرا خیال ہے صلح صفائی سے یہ بات مان بھی گئے ہوں گے، اور پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال کے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے شور سے چاہتے ہوں گے، کیونکہ یہ سارے ججز جو ہیں یہ اپنی ذات کے، اپنی خواہشات کے، اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو یہ فل کورٹ ہو یا یہ ایسے کورٹ ہو جس کے اندر یہ کہ یہ سمجھے کہ کلائنٹ بھی ایسا بینچ بنائیں کہ کلائنٹ بھی جو ہے، جو فریق ہیں وہ بھی اس میں متفق ہوں، تو یہ اس کو کتراتے رہتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ ججز جو ہیں ان کے بارے میں کہنا کہ جی یہ کوئی جو کام کر رہے ہیں، وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرٹس کے بجائے ان کی ذاتی خواہشات ہیں اور اس کے اوپر وہ سارا سپریم کورٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس ملاقات کے بعد طبیعت صاف ہو جانی چاہیے اور انشاءاللہ آسودگی ہوگی۔ انہیں ضرور کوئی نہ کوئی نسخہ کیمیا دے دیا ہوگا جو ان کا تریاق ثابت ہوگا۔ اچھا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے دوست ہیں کراچی کے، اب چونکہ بہت پرانا ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے مجھے معاف کریں گے، میں ان کا نام لے لیتا ہوں۔ تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں بڑا عرصہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے، فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت سلیقے کے آدمی ہیں، شاندار آدمی ہیں اور بہترین انسان ہیں۔ میری ان سے بڑی گہری دوستی ہے، بہت ذاتی دوستی ہے۔ تو افتخار چوہدری صاحب کی موومنٹ میں ہم بڑھ چڑھ کے وہ بیچارے لاہور آ گئے، وہ ہر جگہ پہنچے ہوتے تھے افتخار چوہدری صاحب کی موومنٹ میں، سڑکوں پہ ان کے حق میں۔ اور ظاہر ہے میری تو ان کا اس کا جسم میرا بھی بھاری تھا، ان کا بھی بھاری تھا، بڑا برا حال تھا، صحت کے مسائل بھی ہمارے دونوں کے پیچیدہ تھے، گرمی کا عذاب ہوتا تھا، جون جولائی کے مہینے چل رہے ہیں یا اس سے آگے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بڑا لگے ہوئے تھے۔ چوہدری صاحب بحال ہو گئے، چوہدری صاحب نے بڑے اسی طریقے سے 100 موٹر لینے شروع کر دیے۔ 100 موٹر نے لے لیا، جیسے ایک دفعہ گلزار نے بھی اندیا دیا تھا کہ ڈی ایچ اے کے خلاف بھی لوں گا، بہت اندیا دیا تھا، لیکن چوہدری افتخار صاحب 2 ہاتھ آگے چلے گئے تھے۔ وہاں کوئی AWT آرمی ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے بہت سی زمین جو ہے قبضے میں لی ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے میٹرو اسٹور بنایا، اس وقت کا نام ہے میکرو اسٹور۔ فردوس نقوی صاحب اس میکرو اسٹور سسٹم کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور وہ اس سلسلے میں ہر جگہ جہاں جہاں میکرو ہوتے تھے دورے بھی کرتے تھے، ان کے زیر نگرانی چلے جا رہے تھے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ میکرو اسٹور جو ہے غلط جگہ پہ ہوا ہے، زمین پہ ہوا ہے، قبضہ گروپ میں AWT نے غلط بنا کے اس کو آگے کرائے پہ دے دی ہے، اور سارے وہاں اور بھی کئی تعمیرات تھی۔ انہوں نے کہا کہ 28 دن میں ساری ڈیمولش کر دی جائیں۔ عدالت جناب سپریم کورٹ کے مائٹی سپریم کورٹ نے دستخط کر دیا، پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ خیر ہم نے بھی کوئی ذہن میں نہیں آیا، 2-4 مہینے بعد فردوس نقوی صاحب لاہور تھے اور ہم ایک رات کھانے پہ اکٹھے تھے، وہاں اعجاز چوہدری صاحب بھی تھے، ہمارے دوست ہیں، تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں۔ تو فردوس نقوی صاحب کے پاس ہم 3 بندے بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک خط دکھایا۔ اب مجھے بالکل بڑا اخلاقی طور پہ بہت بری بات ہے کہ ایک ذاتی بات بتائی، لیکن چونکہ اب یہ چیزیں وہ جو ہے ڈی کلاسیفائی ہو جائے، تو میرا نہیں خیال کہ فردوس صاحب اگر آپ مائنڈ بھی کریں تو مجھے معاف کر دیں اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہو جانی چاہیے تو پھر چلو یہی سمجھیں، میں نے بھی یہی سمجھا کہ آپ اس کو ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے ایک خط دکھایا، ایک اسی طریقے سے ایک صفحہ، اور اس کے اوپر 7-8 لائنز اور نیچے 4-5 جرنلز کے سائن تھے، اور اوپر GH کے اوپر تھا۔ تو 4-5 جو جرنیل تھے وہ ان کے ایک ایک کا جو نام تھا، میں تو ایک کو دیکھ کے وہی دہشت زدہ ہو گیا کہ، اور چیف جسٹس کا نام لکھا ہوا تھا کہ جی یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ بڑا مؤدبانہ گزارش ہے، یہ آرمی کی جو ہے بہت بڑی ویلفیئر کے لیے بنایا ہوا ہے، اور آپ بھی اس چیز کا خیال کریں گے، اور آپ چیف جسٹس کو لیٹر لکھا جا رہا ہے۔ یقین جانو اس سے بڑا کانٹیمپٹ میں نے نہیں دیکھا۔ بہرحال میں نے پھر وہ لیٹر جو ہے سپریم کورٹ پہنچ، ان کے پاس کاپی تھی جو ان تک بھی پہنچ گئی۔ تو میں نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا، میکرو اسٹور بعد میں میٹرو اسٹور بن گیا، اور وہ قائم دائم ہے، آج بھی میرے خیال ہے وہیں پہ موجود ہوگا اور بہت ہی چل رہا ہوگا۔ تو یہ سپریم کورٹ کے یہ جو ملاقاتیں ہیں اور یہ لیٹرز ہیں، شوکت صدیقی صاحب نہیں کہتے کہ فیض حمید صاحب ایسے فیل ایٹ ہوم میرے دفتر میں آ جاتے تھے کہ آپ نواز شریف صاحب
کوئی ریلیف نہیں دیں گے کہ ہم نے بڑی مشکل سے پھنسایا ہے, بڑی محنت کر کے نواز شریف کو پھنسایا ہے, ہم نے بڑے لوگوں کی ویڈیو بنائی, رشد ملک کی ویڈیو بنا کے نواز شریف کو سزا دلائی ہے, اس لیے آپ اس میں میرٹ فیصلہ نہیں دیں گے, ہماری محنت ضائع چلی جائے گی. تو یہ وہ تماشا ہے جو کہ 70 سال سے جاری ہے. عوام تک کوئی بات آ جاتی ہے, کوئی نہیں آتی, 90% نہیں آتی, اندرون خانہ کیا پکڑا ہے. لیکن یہ ملاقات کل کی میرے سننے والوں اور میرا ویلاگ دیکھنے والوں, یہ انشاءاللہ مؤثر رہے گی, یہ تریاق ہوگی. بتا تو میں نے آپ کو بڑے دنوں سے دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے, پھر لے لیں نہیں ہوں گے. ایک بات اور میں بتاتا جاؤں, اور اس کے بعد میں تفصیلاً بحث بعد میں کریں گے. دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت پاکستان کی سیاست میں مضبوط گرفت ہے. دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے اس کا جادو سر چوڑ کر بول رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب سیاست کے اندر جملہ غیر مترجہ بن چکے ہیں. عمران خان صاحب کا پاکستان کی فیوچر پالیٹکس میں کوئی رول نہیں ہے. میں دوبارہ دوہرا دوں, تحریک انصاف کا رول ہے, اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے مسلم نون میں نواز شریف کا آج کی حکومت میں رول نہیں ہے, اور پوری اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی مسلم نون کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹ ہے وہ پاکستان میں حکومت کر رہی ہے. بین تحریک انصاف جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب سے لے کے فواد چودھری صاحب سے لے کے نیچے تک اعظم سواتی صاحب, سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی پوری سیٹ پارٹی ہے. یہ حکومت کرنے کے ہم زیادہ امکانات ہیں, اگلی حکومت بنائیں گے بھی صحیح. عمران خان صاحب کو مان گئے باتوں گفتگو میں تو ٹھیک ہے, مگر ان کا سیاست میں جو ہے ان کا کہیں سیاست میں نظر نہیں آ رہی. پاکستان کی سیاست میں عمران خان مستقبل قریب میں, مستقبل دور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے, کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب تک کے یہی حالات ہیں, باقی رہے نام اللہ کا. وما علینا الا البلاغ.